الأعداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات سورہ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً عقیل زہرہ بنت خواجہ ناظر حسین، سیدہ مبین فاطمہ جعفری بنت سید اعجاز حسین جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ جتنے مومنین جہاں جہاں ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً عراق میں عزادار اور جہاں جہاں جو بیمار ہیں اور دشمنوں کے لڑنے میں ہیں، ان سب کی حفاظت کے لیے، جو قید ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور بیماروں میں ایک یہیں آپ کے برمٹن کے قاسم صاحب کے جن کا بھی آپریشن ہوا، ان کے صحت و سلامتی کے لیے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع تیزی سے ڈسکس کریں جو ہم سب کے فائدے میں ہوگا. وہ آپ نے محسوس کیا ہو کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے دوران ایک چیز کی جانب توجہ دلائی، ہم سب کے آباء و اجداد. یہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے. اب ان کی قبروں کا بھی ہمیں نہیں معلوم. ان قریب ہم بھی ایسے ہی گمنام ہو جائیں گے. ہماری نسلیں جو ہمارے خون سے ہوں گی وہ ہمارے ناموں کو بھی نہیں جانتی ہوں گی. انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے. اور ممکن ہے ہم ایسے قبرستانوں میں دفن ہوں کہ جہاں پہ روڈیں بن جائیں، وہ ہمارے اوپر سے گزریں گے اور وہ ہمیں یاد نہیں رکھیں گے. لہٰذا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فریکشن آف سیکنڈ رکھتے ہیں، اس میں زبان کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب کار خیر کریں اپنے ماں باپ کو پہلے مرحلے میں نانی نانا دادی دادا اور اس کے بعد ان کے جتنے آباء و اجداد مومنین گزرے ہیں ان سب کو شامل کریں. اور یہ مطمئن رہیں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کسی کو دے دیں تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی. کیونکہ بعض دفعہ شیطان یہ برقلاتا ہے کہ بچے گا کیا، سب کچھ بچے گا. اللہ کے یہاں معاملہ تعداد کا نہیں ہے، عشق کا اور خلوص کا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب ساری دنیا میں جو ایک معاملہ چل رہا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس کو بعض دفعہ بعض لوگ دشمن ایک خاص پالیسی کے تحت شیعوں کہ تمہارا جلوس نہیں نکلے گا، یہ عزاداری نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں کہ ایک وہ عزاداری کی کیفیت کہ جب فاسق و فاجر اور ظالم حاکم روکے، ایک یہ والی کیفیت کہ جو پینڈیمک کی وجہ سے یا کسی وبا کی وجہ سے ہے. ان دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. وہاں پر الگ ڈیسیشن لیا جائے گا، وہاں پر بات کی جاتی ہے ہم جان بھی دے دیں گے. یہاں جو موضوع ہے سچویشن بالکل الگ ہے. یہاں پر کوئی جان دینے کا فائدہ نہیں ہے. اپنی جان دینا بھی حرام ہے، دوسرے کی جان کو خطرے میں بھی ڈالنا حرام ہے. لیکن اگر عزاداری امام حسین یا روضہ امام حسین یا کسی مقدس مقام کی جان، مقدس مقام کو خطرہ ہو، تو وہاں پر اپنی جان دینا، اپنی آل اولاد کی جان دینا، در حقیقت اپنی جان کو ہمیشہ کے لیے بچانا ہے. لہذا دشمن ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ جتنی عزاداری میں اس پینڈیمک کی سچویشن کو، کووڈ-19 کی سچویشن کو مد نظر رکھ کے کریں گے، اتنا دنیا کے سامنے ایک دوسری عام طور پر جو دینی لوگ ہیں انہوں نے بعض دفعہ اس کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا ہے اور وہ اتنا اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ظاہر نیو جرسی میں چرچ تھا، وہاں پر بھی شور مچایا
کہ جیزس کرائسٹ بچا لیں گے، کچھ نہیں ہے، سب پروپیگنڈا ہے، سب سے پہلے وہی پادری جو ہے وہ ان کی جان گئی اور ان کی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ مارے گئے. اس سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ریلیجن کو خود نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ایسا جیزس نے نہیں کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال. اسرائیل میں بھی دیکھیں تو وہاں پر جو شدت پسند تھے وہ روڈوں میں بیٹھ گئے اور باقاعدہ ہا ہا کر رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا. وہ بھی غلط ہے. بعض جگہ مسلمان چاہے شیعہ چاہے سنی، ہم نے کئی پروگرامز میں لتاڑا کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ یہ سارا اہتمام تمہاری نماز جمعہ کے لیے ہوا ہے. نہیں، یہ مسجدوں کے خلاف سازش ہے، یہ عبادت کے خلاف سازش ہے. نہ بابا، بینک بند ہو گئے، ایئر لائن بند ہو گئی. اگر تم سمجھتے ہو کوئی یہ سازش تمہارے لیے ہے تو نائٹ کلب بھی بند ہو گئے، شراب بھی بند ہو گئی، فسق و فجور کے اڈے بھی بند ہو گئے. تم کیوں خوش فہمی میں ہو کہ یہ سارا اہتمام تمہاری نماز جمعہ کے لیے ہے؟ تم کیوں خوش فہمی میں ہو یہ سارا اہتمام جو ہے سینیگوگ کے لیے؟ تم کیوں خوش فہمی میں ہو سارا اہتمام تمہارے چرچ کے لیے، سنڈے کی عبادت کے لیے؟ نا، یا وبا ہے، دو احتمال ہے. وبا ہے تو فبیہا، سازش ہے تو ان کا چھوٹا سا ٹارگیٹ نہیں ہے، ان کا بہت بڑا ٹارگیٹ ہے. نہ نماز جمعہ ٹارگیٹ ہے، نہ سینیگوگ ٹارگیٹ ہے، نہ سنڈے کی عبادت کا ٹارگیٹ ہے، اور نہ مجلس ٹارگیٹ ہے. ان کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے. تو یہ کہہ کے کہ یہ ہماری عبادت کو رکانا، اگر یہ سازش بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سازش والوں کا دفاع کر رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے یہ اینٹی ریلیجن ہیں، جبکہ یہ اہتمام پھر میں عرض کروں کہ چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوا. مسجد امام بارگاہ، سینیگوگ، چرچ، مندر، گردوارا، ٹیمپل کے لیے نہیں ہوا ہے. اگر ہے، ان کے دونوں احتمالات ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. اور اصل موضوع ہے ذکر خداوند تبارک و تعالی، ذکر انبیاء علیہم السلام، اور خصوصاً ان ایام میں ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام. اور وہ مطمئن ہو جائے پیدا ہو رہی ہے لوگوں میں زیادہ تشنیع ہے، نہ وہ کبھی کم ہوئی اور نہ وہ کبھی کم ہوگی. صلوات پڑھیں بر محمد والے. موضوع گفتگو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے امام زمان علیہ السلام، اور شروع میں بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ کی شہادت کے، کہ جو ان کے نواسے تھے، نصیری کے. اور موضوع گفتگو ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ، امت مسلمہ کے 12ویں امام. ہم انہی کی امامت کے قائل ہیں، انہی کی خلافت کے قائل ہیں. امام زمانہ بلند تر صلوات. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو تمام ادیان کا احترام کرنا چاہیے، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں. اول تو تمام کلچر کا، لیکن اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کوئی اپنا کلچر ہم پر مسلط کرے. تمام ریلیجنز کا احترام ہے، لیکن قطعاً یہ معنی نہیں ہے کوئی کہے کہ تم ہماری ہولی پرسنالٹی کو بھی ہولی سمجھو. دین میں اور مذاہب میں کیا فرق ہے؟ کرسچینٹی دین ہے، کرسچینٹی ریلیجن ہے، جوڈائزم دین ہے، اسلام دین ہے. سنی شیعہ، خیسڈک، اور مثال کے طور پر ریفارمر یہودیوں میں، اور رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ یا جہوہ وٹنس یا مورمن کرسچنز میں، یہ ان کے سیکٹس ہیں. بس جب ہم کہتے ہیں مذہب اسلام تو یہ غلط کہتے ہیں، کہنے کو کوئی بھی کہتے کوئی پکڑ نہیں، لیکن دین اسلام، دین اسلام میں مذہب شیعہ و مذہب سنی، دین مسیحیت میں مذہب پروٹیسٹنٹ و مذہب جہوہ وٹنس یا کیتھولک، دین یہودیت میں خیسڈک یا مثال کے طور پر ریفارمر یا جو ان کے دیگر فرقے ہیں. تو ان سب کا احترام ہے، لیکن کوئی کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، مسلط نہیں ہونا چاہیے. کلیش آف دا ریلیجن،
क्लैश ऑफ द सेक्ट्स और क्लैश ऑफ द कल्चर, इसके हम फेवर में नहीं हैं, लेकिन इसके भी हम जर्रा बराबर इजाजत नहीं देंगे कोई हम पर मुसल्लत हो। इसी तरीके से हमें की साजिश हो तो ये हमारा दिफा है, हम अपना दिफा करें और दूसरों को आईना दिखाएं, ये एक हमारा राइट है। लेकिन सबका एहतराम के माना है कि किसी को हम तंग नहीं करते, लेकिन कोई हम पर मुसल्लत भी नहीं हो सकता। हाँ, डिस्कशन होना चाहिए, फ्री डिस्कशन होना चाहिए एहतराम के दायरे में। अल्लाह के नाम पर, कुफ्र के नाम पे कत्ले आम, याद रखें कि तमाम रिलीजन्स के लिए खतरनाक है। जब भी मेरी गुफ्तगू होती है हिंदुओं से हो, सिखों से हो, ईसाई यहूदियों से जब भी होती थी अमेरिका में, तो मैं हमेशा कहता था कि इस वक्त अदियान खतरे में है। याद रखें, अदियान खतरे में है। खुसूसन इस 10-15 साल में अदियान खतरे में है। क्यों खतरे में है? ना इस्लाम फकत, तमाम अदियान खतरे में है। वजह यह है कि इस्लाम का खून खराबा हम सब आशना है, लेकिन इस्लाम मुहम्मदी को जब अगवा किया गया तो उसके बाद का खून खराबा। इस्लाम मोहम्मदी एक अलग चीज है, उसके बाद जो उसमें तहरीफ हुई, जो उसके वर्जन आए, वो अलग है। हम नुमाइंदे हैं जबान में के ठेकेदार मोहम्मदी के हैं, हम किसी और कत्ले आम के इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। हम ना तालिबान के ठेकेदार हैं, ना अलकायदा के ठेकेदार हैं। ये हमारा हक है कि अपने दीन को उनसे बदनाम ना होने। हम अहले बैत के तरफदार हैं, अहले बैत के दुश्मनों की बदकारियों के हम जिम्मेदार नहीं हैं। और अगर इस्लाम उन बदकारों की वजह से बदनाम होगा तो हम वाज़े उनको धुतकार के कहेंगे कि इस्लाम अलग चीज है, इन दुश्मनाने अहले बैत से इस्लाम को रिलेट ना करें। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसी तरह से इंडिया में जो कुछ हो रहा है, बर्मा में जो कुछ हो रहा है, और दीगर ममालिक में जो कुछ हो रहा है, तो याद रखें इस वक्त अदियान अपनी नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं। तमाम इस्लाम नहीं, इस्लाम का जाली वर्जन। फर्क है इस्लाम मोहम्मदी में और दीगर इस्लामों में। इस्लाम मोहम्मदी हुसैनी, सज्जादी, बाकरी, जाफरी, काज़मी, रज़बी, तक़वी, नक़वी, अस्करी, महदवी की बात नहीं कर रहे हैं। वो इस्लाम वाकई मोहम्मदी है, लेकिन जो और चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं कत्ले आम के जरिए से, तो इस्लाम को खूनी दीन बताया गया है। इधर आप देखें क्रिश्चियनिटी में भी शिद्दत आ रही है, उधर आप देखें जूडाइज्म में भी शिद्दत आ रही है, उधर आप देखें बुद्धिज्म में कि जिनके लिए था कि जानवर भी नहीं मारते, क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। इधर आप देखें हिंदुओं की जो कभी वो इस्तेमाल की तरह से बाहर नहीं गए, अपने हद हुदूद में रहे। एतराज़ात हैं, डायलॉग्स हैं, इश्कालात हैं, सरहद से बाहर जाकर उन्होंने कत्लेआम नहीं किया। ये पॉजिटिव चीज थी उनकी, हमेशा दूसरों ने आके उनको मारा। अब वो भी आ गए खून खराबे पे। इसी तरह से चाइना में भी जाहिर है कुछ लोग बिल्कुल सोशलिस्ट हैं और कुछ लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं, कन्फ्यूशियस हैं, उनमें भी शिद्दत आ रही है। इसका जो नतीजा निकलेगा याद रखें, वो इस्लाम के लिए यहूदियत या मसीहियत या हिंदुइज्म या बुद्धिज्म या इनके लिए नहीं खतरनाक। एक जर्नल ओपिनियन क्रिएट होगा कि अगली नस्लें ये कहेंगी कि ये जो लोग कहते थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये याद रखें सारे कम्युनिस्ट काफिर नहीं होते। किसी को अगर आप सुने वो कम्युनिज्म में है तो जरूरी नहीं काफिर हो, क्योंकि वो इख्तिसादियात में कम्युनिस्ट है। ये हम वाजे कर रहे हैं, बहुत जमीन का आसमान फर्क है। इलाहियात में सोशलिस्ट होना और लेनिनिज्म और माओ पे जाना, और इख्तिसादियात में जाना, बड़ी जल्दी हम लोग काफिर बनाते हैं। तो इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वो जो एथियस्ट उस जमाने में कहते थे कि द रिलीजन इज द अफ्यूम फॉर द पीपल माइंड, वो गलत कहते थे। वो बेचारे बहुत लिहाज करते थे। ये भाई हमारी नस्लें कहेंगी, याद रखें, यहूदी की, ईसाई की, मुसलमान की, हिंदू की, बुद्धिस्ट की, जैन की, सबकी नस्लें कहेंगी कि वो जो कहते थे द रिलीजन इज द अफ्यूम फॉर द पीपल माइंड, वो सादे लोग थे। हकीकत यह है द रिलीजन इज द पॉइजन फॉर द पीपल लाइफ।
کیونکہ سب مار دھاڑ، قتل عام، شور شرابہ، مار دو، جلا دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ اگر یہ ہے اللہ کے دین کا نتیجہ تو یاد رکھیں اگلا جو دور آنے والا ہے وہ ایتھیس کا آنے والا ہے، مطمئن ہو جائیں۔ اگلا جو دور آئے گا وہ بڑی بربادی کا دور آئے گا، لہٰذا سب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، تمام ادیان کو دوسرے کا احترام کریں۔ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کبھی آسیہ بی بی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے، اصل غلط ہے۔ آسیہ بی بی نے کیا توہین کی جو سیاہ ستم ہے، کیا مقابلہ آسیہ بی بی کو سیاہ ستم۔ وہ بیچاری ایک جاروب کش بچی، اس کے اوپر قرآن جلانے کی تہمت لگاتی۔ قرآن جلایا تھا مولوی نے، قرآن جلانا توہین ہے۔ جناب عثمان کے خلاف بغاوتوں میں سے جو ایک موضوع تھا وہ ان کے قرآن جلانے کا تھا۔ قرآن جلانا توہین ہے۔ کس نے کہا قرآن جلانا توہین ہے؟ اگر قرآن جلانا توہین ہے تو جناب عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں سے جو ایک موضوع تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ اقربا پرور تھے، ایک یہ تھا کہ انہوں نے فدق جو ہے وہ مروان کو دے دیا تھا، ایک یہ تھا کہ ساری حکومت اور مال مروان کے ہاتھ میں تھا، ایک یہ تھا کہ مدینے کا پورا بزنس ایریا جو تھا محظور، پوری جو مارکیٹیں تھیں، تمام اقتصادی نظام جو ہے وہ مروان کے بھائی حارث کو دے دیا تھا، مروان کو پورے افریقہ کا خمس دے دیا تھا، 5 لاکھ دینار، 5 لاکھ سونے کے سکے، یہ چیزیں تھیں، انہی میں سے ایک تھا وہ قرآن جلایا انہوں نے۔ کون سے قرآن جلایا کہ نہیں یہ سب غلط ہیں، ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ البتہ سوال آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہفت یعنی 7 قرأتوں میں نازل ہوا، تو اگر اللہ کی منشا یہ تھی کہ 7 قرأتیں ہوں تو خلیفہ کو باقی جلانے کی کیا آفت آئی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 طرح کا نزول ہوا تھا، یہ نظریہ ہے جناب عمر کا کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا۔ ہاں، جب 7 حرفوں پہ نازل ہوا تو باقی 6 کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اللہ کے خلاف گئے۔ خیر، ایک موضوع یہ تھا قرآن جلانا۔ اگر اس بچی نے بیچاری نے عیسائی نے اول تو اس نے جلایا نہیں، اور اگر جلا بھی دیا تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ لکھا ہوا ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے، کہ یہ عربی ہے کہ یہ فارسی ہے، اردو ہے یا ہندی ہے، اس کو بیچاری کو کیا پتا ہے؟ اس بچی کی سزا یہ ہوگی؟ یہ اسلام کی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ اسلام کی ذلت ہے۔ بعض دفعہ لوگ بڑے خوش ہوئے، کیا نام تھا اس کی وزیر کا کہ جو دھماکہ ہوا تھا ظاہر سویڈن میں، نیوزی لینڈ میں دھماکہ ہوا، سمجھ رہے ہیں کہ جی وزیر نے اسکارف پہن لیا، اسلام کی کامیابی۔ شرم کرو، وہ اس کی کامیابی ہے۔ اسلام کی کامیابی یہ ہوتی کہ پاکستان میں جب آسیہ بی بی کو مارا جا رہا ہوتا تو تم جلوس نکالتے آسیہ بی بی کے لیے، جیسے اس نے اسکارف پہنے تھے۔ اسلام کی کامیابی جب ہوتی جب اس بچی کو تم مارنے کی باتیں کر رہے تھے تو مسلمان سارے نکلتے اس بچی کے دفاع میں کہ ہم اس بچی کو گو کے جمع دار ہے، گو کے غریب ہے، گو کے مسیحی ہے، ہم قتل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تھی اسلام کی کامیابی۔ وہ جو نیوزی لینڈ میں کامیابی ہوئی ہے وہ مسیحیوں کی کامیابی ہوئی ہے، اسلام کی نہیں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ بالکل اسی طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ قطعاً قابل مذمت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے قادیانیوں کے ساتھ قطعاً قابل مذمت ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو، اختلاف رکھو، آپ ان کو نہیں سمجھتے مسلمان اپنے دل میں رکھو۔ یہ بازاروں میں گلی اور کوچوں میں ادھر ادھر اس کا قتل اس کا قتل، اس کی لڑکی اغوا اس کی لڑکی اغوا، یہ اسلام کی ترقی نہیں ہے، یہ اسلام کی ذلت ہے۔ بالکل کہ بعض دفعہ لوگ ہٹلر کی تعریف کرتے ہیں، ہٹلر کی تعریف کر کے تم سمجھتے ہو پکے مسلمان ہو گئے، ہٹلر کی تعریف کر کے تم نے اسلام کو برباد کر دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کی مذمت کرو، خصوصاً مولا امیر المؤمنین کی وصیت تھی امام حسن امام حسین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، اونا للظالم حسنا وللمظلوم عونا۔ ظالم کے مخالف ہو چاہے وہ کوئی ہو، چاہے شیعہ کیوں نہ ہو، مظلوم کے طرفدار ہو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ پاکستان میں مسئلہ ہوا تھا اس زمانے میں نے کھل کے لگا، میں نے کہا سپاہ صحابہ کا اگر ایک آدمی 1000 شیعوں کو مار دے، بعد میں وہ تعجب ہوگا پولیس والے آئے کہنے تو نہیں بات کر رہا، اس نے میرے نمبر لیے پاس پولیس والوں نے، میں نے کہا سپاہ صحابہ کا اگر کوئی آدمی ہمارے 1000 لوگوں کو مار دے اور آپ کو اس کا بچہ آپ کے ہاتھ میں اس کا بچہ آ جائے تو یاد رکھیں اس کے بچے کو ایسے کرنا بھی حرام ہے۔
اس کے بچے کو آپ کو نہلانا ہوگا، دھلانا ہوگا، کھلانا ہوگا، پہلانا ہوگا، بہلانا ہوگا، پھسلانا ہوگا، رات کو روئے گا، ٹہلانا ہوگا، لوری سنانا ہوگا. کیوں کہ باپ قاتل ہے آپ کے 1000 شیعوں کا، اس کا بچہ نہیں ہے. یہ ہے اسلام محمدی عربی. پارا چنار میں موضوع چل رہا تھا، اس وقت بھی ہم نے کھل کے کہا یہ مجلسوں میں کہ اگر خدا نخواستہ ہماری خواتین پہ حملہ ہوتا ہے، ہماری جانیں جاتی ہیں، لیکن بعد میں ان کی خاتون ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا دوپٹہ اتارنا تو بہت بڑی بات ہے، عرش خدا ہل جائے گا. حتیٰ ہندو عورت کا دوپٹہ اتارنا، حتیٰ بدھسٹ عورت کے جسم کے کپڑے اتارنا، حتیٰ اگر اس کپڑے سے بھی چھوا اس کو تو صحیح نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی جرم کرے تو اس کی بیوی سے ہم انتقام لیں. یہ مذہب حق اہل بیت نہیں ہے، یہ دین محمدی، یہ اسلام محمدی نہیں ہے. یہ اور اسلام ہے، اسلام محمدی یہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں اور محمد والے. آج بھی ہمیں کھلے عام کہنا چاہیے کہ سپاہ صحابہ والے لاکھ یہ کہیں کافر کافر شیعہ کافر، ہمیں جواب میں قتل نہیں کہنا ہے سنی کافر سنی کافر، نہ مسلمان ہے. سپاہ صحابہ والے لاکھ کہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، ہم جواب میں کہیں کہ ہم تمہارا کوئی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. تم چلو اپنے بڑوں کی روش پہ، ہم چلیں اپنے بڑوں کی روش پہ. معاویہ نے پانی بند کیا، لیکن جب مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں پانی آیا مطمئن تھا. کیوں مطمئن تھا؟ اسے پتا تھا پانی بند ہو گئی. فوجی شکست تھی، اندر سے اطمینان تھا، اندر سے اسے اطمینان تھا کہ پانی بند. بظاہر ایک فوجی شکست ہے کہ پانی چلا گیا علی کے ہاتھ میں، لیکن پانی بند نہیں ہوگا. یہی کیفیت نظر آتی ہے وہی مروان کے جو تمام فتنوں میں آگے آگے تھا. جب مدینہ میں واقع حرہ کے بعد مروان کی عورتوں کی عزتوں کو خطرہ ہوا، کیونکہ یزید فوج سے حملہ کرا چکا تھا. کب؟ کہ جب وہاں پر قتل عام ہوا، عورتوں کی عزتیں لوٹی. جب مروان الدین نے دفاع کیا. اسے کہتے ہیں مذہب حق اہل بیت، اور یہی در حقیقت ہے اسلام محمدی علوی حسنی فاطمی حسنی و حسینی. صلوات پڑھیں پر محمد والے. اور اسی کے جو محافظ ہیں وہ اللہ کے 12ویں خلیفہ ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 12ویں خلیفہ کے بارے میں کل ہم نے گفتگو کی کہ وہ حضرت سائمن پیٹر کی نسل سے ہیں، امام زمان کی نانی کی جانب سے، اور ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں کہاں تک؟ حضرت ابراہیم تک. یاد رکھیں کہ بغیر حجت کے امام زمان کبھی کچھ نہیں کریں گے. یہ جو ذہنوں میں لوگوں کے آتا ہے کہ آتی قتل عام کا بازار کریں گے، اصلا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. ایک نبی اور امام پہلے حجت کو تمام کرتے ہیں، عقلوں کو، مینٹل لیول کو، آئی کیو کو دیکھتے ہوئے حکم صادر کرتے ہیں. امام کے لیے قطعا جائز نہیں ہے کسی ایک آدمی کو بھی چھو دیں جبکہ وہ کچھ نہ جانتا. اسی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ان چیزوں کو ہم کھل کے پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید پرابلم ہوں گے. اپنے لیکچرز ہمارے 8-10 سال پہلے کے شیعہ ویوز میں اگر آپ جا کے دیکھیں، ہم نے پوری عقائد شیعہ، فقہ شیعہ کو بیان کیا. ہم نے واضح کہا کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا. ہم نے واضح کہا نہیں جائے گا. ہر کافر جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو حجت تمام نہ عذاب خدا بغیر حجت کے ہے، نہ جہنم بغیر حجت کے ہے. آپ یہ نیپال چھوٹی میں 17 سال کی بدھسٹ لڑکی مر گئی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ ایسا ہے نہ. اس کا امتحان ہوگا اس کے عقل و شعور کے مطابق، اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے عقل و شعور کے مطابق. یہ یہاں پر جو اسکیموز 600 سال پہلے مر گئے سب جہنم میں جائیں گے. ان کو پتا تھا رسول اللہ، ان کو پتا تھا مولا امیر المومنین، ان کو پتا تھا امام حسین کے ساتھ کیا ہوا. ان کو جو پتا تھا، جتنا عقل تھا، جتنی عقل تھی، جتنی حجت تھی، جتنا پیغام آیا اس کا حساب ہوگا. تو بڑی جلدی جو کافر 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 کافر، یہ ہم لوگ بڑی جلدی بنتے ہیں. یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. تھوڑی نمازیں پڑھنے کے بعد بقول ہمارے استاد کے ایک آدمی نماز شب میں اٹھا، اس کے بعد جو ہے دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ سونے کی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی.
ایک دن کی نماز تہجد سے انسان جو ہے وہ اچھا خاصا نہ پڑھتا تو ڈھنگ کا تھا، بعد میں پتہ چلا تکبر ہو گیا ایک دن کی نماز شب سے لگ رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا نہ پڑھتے بیٹا، 2 رکعت نماز فجر پڑھو بغیر اذان اقامت کے، لیکن انسان کے بچے ہو۔ یہ تو ہم بعض دفعہ بڑوں سے بھی کہتے ہیں، خصوصاً بزرگوں سے، بہت شوق تلاوت قرآن کا تو کیجیے، اگر ہمت نہیں ہے تو بہو سے چائے کی توقع نہ رکھیں، اس کو سونے دیں، زیادہ بہتر ہے تلاوت قرآن سے۔ یہ ہے اسلام، نہیں ہمت سو جاؤ، اس نے کہا کہ چائے پیو تو قرآن پڑھو، نہ پڑھو۔ زیادہ ثواب یہ ہے خود بھی قرآن نہ پڑھو، خود بھی ناشتہ بنا کے اس کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ۔ یہ اسلام ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو امام زمان علیہ السلام حجت کو تمام کریں، بالکل نہ ڈریں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کوئی وحشت کی ضرورت نہیں، ہاں شرم آنی چاہیے۔ الگ چیز ہے شرم اور وحشت، یہ ایک ہے دونوں، شرم الگ چیز ہے، وحشت الگ چیز ہے۔ ہمیں ان سے شرم آنی چاہیے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ہے۔ ڈر شرم والا ڈر۔ تو فرماتے تھے یاد رکھو کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ بہت بات ہو گئی صحیح۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ رونے والا جو ہے وہ غصے میں نہیں، افسوس میں کیا کر رہے ہیں، یعنی واقعا رونے کا مقام ہو کہ معاویہ اور ہندہ کی ماننے والیاں پردہ کریں، علی کی بیٹیاں پردہ نہ کریں، یہ امام زمان روئیں گے۔ معاویہ اور ہندہ کے ماننے والے کہیں کہ جی ہم شادی کریں گے، اس میں پارٹیشن ہونا چاہیے۔ یہ پارٹیشن امریکہ میں، یورپ میں ہر جگہ مل جاتا ہے اگر تھوڑا سا پیسہ لگایا جائے۔ جو کہتے ہیں یہاں ملتا نہیں ہے، سب کچھ ملتا ہے، اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں ذرا سے پردہ لگانے۔ تو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے۔ تو امام زمان علیہ السلام حجت کو تمام کریں، حتیٰ روایتوں میں نقل ہوا ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی ایمان لے آئے گی۔ کب لے آئے گی؟ کہ جب امام زمان تورات کے نسخے اور تابوت سکینہ نکالیں گے، کہاں سے؟ بحر تبریہ سے۔ بحر تبریہ جو ہے اصولاً تو ہمیں کہنا چاہیے فلسطین میں، لیکن جب اسرائیل کہا جاتا ہے تو بحر تبریہ وہاں پر 2 بڑی بڑی لیکس ہیں، ایک کھارے پانی کی ہے، ایک میٹھے پانی کی ہے۔ کھاری والی جو ہے وہ ڈیڈ سی ہے، میٹھے پانی والی جو ہے وہ تبریہ سی ہے۔ تو وہاں کی تہ سے امام زمان تابوت سکینہ نکالیں گے۔ تابوت سکینہ نا حضرت سکینہ بنت حسین، تابوت سکینہ وہ تبرکات انبیاء بنی اسرائیل کے جو صندوق میں ہے۔ یہ تابوت سکینہ ہوتا تھا کہاں پر؟ ماؤنٹ آف موریا میں۔ ماؤنٹ آف موریا میں کیا بنایا تھا حضرت سلیمان نے؟ دا ٹیمپل آف سلیمان۔ وہاں پر تھا ہولی آف دا ہولیسٹ، ایک مقدس کمرہ، اس میں تھا تابوت سکینہ۔ یہ تابوت سکینہ کھو گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اب امام زمان علیہ السلام اس تابوت سکینہ کو نکالیں گے، تورات کو نکالیں گے، ڈنڈا لے کے نہیں ماریں گے یہودیوں کو، تلوار لے کے۔ پہلے اس تابوت سکینہ کو اور تورات کو یہودیوں کے سامنے پیش کریں گے، یہودی اس کو چیک کریں گے۔ چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر لیئرز دیکھی جاتی ہیں کہ جو کسی بھی چیز کے اوپر چڑھتی ہیں، کہ جو جیولوجی کا بھی ٹاپک ہے، اور فاسلز وغیرہ کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنی جو لیئر جمی ہے یہ جو ہے مثلاً اتنے سال کا تو ہے، یہ پیپر اتنے سال کا ہے، اس کے اوپر جو لیئرز جمی ہیں اتنے سال کی ہیں۔ تو امام زمان پہلے تورات پیش کریں گے، تابوت سکینہ پیش کریں گے، اور روایات میں ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد یہودیوں کی ایمان لے آئے گی۔ پھر بھی آپشن ہوگا کہ آرام سے رہو، لیکن وہ جنگ کریں گے۔ جب جنگ کریں گے تو امام جنگ فرمائیں گے۔
تو امام کا جو کام ہے وہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کے وہ جانشین ہیں، رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، ان سے راز و نیاز کریں، ان سے محبت کریں، کبھی کبھی تنہائی میں حتیٰ بھی بیٹھے بیٹھے جو ہے ان کا تصور کریں کہ یا امام زمان میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں، ان تمام دنیا کی مجالس کے جو بانی ہیں اور صاحب پرسہ ہیں وہ ہیں۔ اور اس وقت یاد رکھیں کہ ہم میں سے بھی کسی کی اولاد کا اگر قتل ہو جائے تو ہمیں پہلے ان کو پرسہ دینا چاہیے، یعنی اگر شیعہ بیس پہ قتل ہوتا ہے ہم میں سے بھی کسی کی آل کا اولاد کا بھائی کا، تو ہمیں پرسہ کس کو دینا چاہیے؟ لوگ ہم کو دے دیں لیکن ہمیں ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اور ہم سب ان کے ہیں۔ یہ جو بچہ اگر ہمارا مارا جاتا ہے، فرض کریں یا بھائی کی وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ ہماری ماں کی وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ ہمارے دادا کی وجہ سے نہیں مارا گیا، ہماری دادی یا نانا یا نانی کی وجہ سے نہیں مارا گیا، یہ امام زمان کے نانا جد رسول اللہ کی وجہ سے مارا گیا، ان کی محبت کی وجہ سے مارا گیا ہے، ان کے باغیوں نے مارا ہے۔ یہ امام زمان کے جد والد اور جد مولا امیر المؤمنین اور ان کی جدہ حضرت فاطمہ کی محبت کے جرم میں مارا گیا۔ جتنا دکھ ان کو ہوگا یاد رکھیں اس کا 1% دکھ بھی ہمیں نہیں ہو سکتا۔ اس عزاداری کے بانی بھی وہ ہیں، اس عزاداری کے صاحب پرسہ بھی وہ ہیں، اور اگر ہم میں سے بھی کسی کی آل اولاد کو قتل کر دیا جائے، چاہے عراق میں، چاہے شام میں، چاہے لبنان میں، چاہے بحرین میں، چاہے پاکستان میں، چاہے نائجیریا میں، چاہے شرق میں، چاہے غرب میں، تو یاد رکھیں سب سے پہلے خبر سننے کے بعد جو ہمیں سلام کرنا چاہیے اور کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا موضوع زیارت چل رہا ہے، اسے ڈسکس نہیں کریں گے۔ سلام اور زیارت اور کانٹیکٹ کے معنی کیا ہیں یاد رکھیں، کوئی مشکل نہیں اللہ سے کانٹیکٹ کرنا کہ جن کے سر کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہے۔ ہر آدمی جو ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے ایک فریکشن آف سیکنڈ سے کم میں کانٹیکٹ کر سکتا ہے، حتیٰ زبان بغیر ہلائے اور ہاتھ بغیر ہلائے۔ دل میں کہے یا اللہ، حتیٰ یا اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں سے مراد ہے کہ نہ کہیں، یعنی آپ محتاج نہیں ہیں۔ ذہن میں رکھا کہ تمام کائنات کا مالک یا اللہ میں شرمندہ ہوں، یہ آپ کا فوراً کانٹیکٹ ہو گیا۔ دل میں اس وقت آپ کہیں کہ یا امام زمان، اس اللہ کے نمائندہ وہ ہیں کہ جو غیبت میں ہیں، یا امام زمان میں آپ کے جد حسین کا پرسہ آپ کو دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یا امام زمان میں آپ کی جدہ اور آپ کی پھوپھیوں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی اسیری کا پرسہ آپ کو دیتا ہوں۔ امام زمان کی آنکھوں کا حال جانتے ہیں کیا ہے؟ زیارت ناحیہ میں نقل ہوا وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ، اے میرے جد امام حسین میں آپ پہ آنسوؤں کے بدلے خون سے گریا کرتا ہوں۔ ایک واقعہ خود علامہ طالب جوہری صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اگر وہ ہوتے تو اس سال اشرا پڑھ رہے ہوتے، دعا ہے کہ اس وقت وہ برزخ میں معصومین علیہ السلام کے لیے اشرا پڑھ رہے ہوں، ہمارے مرحومین کے لیے اشرا پڑھ رہے ہوں، ان کے درجات کی اور تمام خدمت گزاران اہل بیت اور تمام شعراء اہل بیت، تمام ذاکرین اہل بیت، تمام خدمت گزاران اہل بیت کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلی اللہ انہوں نے بھی واقعہ سنایا، ہمارے بھی ایک دو استادوں نے واقعہ سنایا کہ کسی نے آیت اللہ العظمی حکیم سے سوال کیا، آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم طباطبائی، ان سے سوال کیا کہ یہ جو امام نے فرمایا وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمْعَ کہ اے میرے جد امام حسین مجھے وقت نے مؤخر کر دیا، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا، بس میں اب آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے روتا ہوں، تو یہاں پر خون واقعی ہے یا جیسے مجازن کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل خون کر دیا آپ کو، جیسے کہتے ہیں میرا دل پھٹ گیا، تو واقعا دل پھٹا ہے یا نہ پھٹا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں مجازی، کہتے ہیں ناک لمبی ہے، حقیقتا ناک لمبی ہے نا، یعنی نخرے زیادہ ہے، انا زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے سوال کیا کہ واقعا امام آنسوؤں کے بدلے خون سے روتے ہیں یا یہ کہ تو اعلیٰ حکیم نے جواب نہیں دیا، انہوں نے تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بعد ایک رومال جو ہے اس طرح سے رکھا اور اس کے بعد جو ہے دکھایا
تو دو چھوٹے چھوٹے انتہائی خون کے ڈاٹ تھے ادھر اور ادھر، اور یہ ان کا جواب تھا کہ جب مجھ جیسا، کہتا ہوں کہ بہت بلند مقام تھا، لیکن امام زمان کے مقابلے میں تو ظاہر کچھ نہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں امام زمان علیہ السلام، وجہ کیا ہے کہ ہر روز ان کے سامنے کربلا کے چند مرحلوں کو ان کے سامنے مجسم کر کے دکھایا جاتا ہے، اور اپنے ظہور کا ہم سے زیادہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے تیار ہونے کے لیے جتنی ہم دعا کرتے ہیں اس کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو تیار کر دے۔ اور ایک موضوع اگر زندہ رہے اور اگر یاد رہا تو پڑھیں گے، نہ یاد رہا تو حتیٰ اگر مجلس ختم بھی ہو رہی ہو تو آپ میں سے یاد دلائے، وہ ہے عاشور کے دن کا موضوع، کہ خاص ڈسکشن ہے عید اور عاشور کے موضوع میں کہ اس کا کیا تعلق ہے، اور تعلق ہے امام زمان علیہ السلام سے۔ تو اس وقت دل یہ کہتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کسی کو پتا ہے؟ عام حالات میں ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کیا کر رہے ہوں گے۔ البتہ ایک دن علامہ طالب جوہری صاحب واقعا بڑے حرفن مولا تھے، بڑا علم تھا، تو بتا رہے تھے کہ ایسے انہوں نے کچھ حساب لگایا، کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ہلکا سا حساب لگایا اور ایسی سوال کیا کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کیا حساب لگایا تھا، اس میں جواب آیا تھا، پرچہ انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ اس وقت رکوع میں، اور حیثیت نہیں، اہمیت نہیں، وہ کہ بعض دفعہ لگتے ہیں، بعض دفعہ صحیح ہوتے ہیں، بعض دفعہ غلط ہوتے ہیں، حساب کتاب میں اسی وجہ سے پڑھنا مناسب نہیں۔ عام حالات میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کیا کر رہے ہوں گے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی مومن کے گھر پر کیا کر رہے ہوں گے، اپنے جد امام حسین کے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک جو ہمارا عمل ہے کہ خدا ہمارے سارے عمل کو بہترین قرار دے، ہمارے ایک عمل سے وہ بہت راضی ہیں، بہت خوشنود ہیں، اور وہ یہی سیاہ کپڑے اور یہی سیاہ لباس اور سوز و سلام و نوحہ اور مرثیہ اور یا حسین۔ اب یا حسین کے بعد جب وہ گناہ دیکھتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہماری قوم کی جو خصوصیت یاد رکھیں کہ ہر شخص یا حسین میں جو مشغول ہے، اس سے امام زمان کو بہت امید ہے، اور امام زمان جو ہم پر لطف و کرم فرماتے ہیں وہ اسی یا حسین سے یاد رکھیں، کیونکہ ہمارا گناہگار سے گناہگار آدمی ہزار قسم کے گناہ کر دے، نمازوں کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، یا حسین کو نہیں چھوڑتا، اور یا حسین سے جو وابستگی ہے یہی اس کو آخرت میں کامیاب کرے گی، گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اجرکم اللہ، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ امام حسین کے آج مصائب بیان ہوں گے یا جناب زینب کے بیان ہوں گے۔ کربلا میں پہنچتے ہی جناب زینب کے مصائب شروع ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین کی ایک رخصت ہے مدینے سے، جو شان و شوکت سے رخصت ہوئی بیویاں، لیکن ایک وقت آیا کہ تمام بنی ہاشم میں ہلچل سی مچ گئی، اور یہ ہلچل ایسی ہلچل تھی کہ جیسے کہ شاید رسول اللہ امیر المومنین، لیکن ایک ایسی ہلچل تھی کہ امام حسین کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی، اور وہ ہلچل تھی کہ جب ثانی زہرا نکلی، کہ تمام بنی ہاشم میں ایک ہلچل تھی، کہ جناب زینب کا جو مقام ہے یاد رکھیں بہت بلند مقام ہے۔ اگر مختصر سے عرض کروں کہ دوبارہ بھی عرض کروں گا، وہ فقط امام حسین کی بہن کے عنوان سے نہیں ہے، جناب زینب کا حسین کے بعد امام حسین کی خون کی محافظ ہیں، اور زندگی میں اپنے زمانے کے امام کی خون کی محافظ ہیں، اور امام کی موجودگی میں امام کی بجائے امامت کے خطبات اور امامت کے احکام جناب زینب کی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ ثانی زہرا ایسے ہی نہیں ہیں۔ اب ایک وقت آیا کہ تمام بنی ہاشم میں ایک ہلچل سی، ایک احترام سا ہے کہ سب ہل کے رہ گئے، گھبرا سے گئے، پریشان ہو گئے، ایک خاص اہتمام ہے، احترام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جناب زینب کہ جو ثانی زہرا ہیں وہ اب گھر سے نکلی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ ہے مدینے سے رخصتی کس کی؟ جناب زینب کی۔ اب یہ قافلہ 28 رجب کو نکلا اور 5 شوال کو مکے پہنچا،
اور پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ رخصتی ہے اسی قافلے کی. پہلا قافلہ مدینے سے نکلا، پہلے مرحلے میں مدینے سے یہ قافلہ نکلا مکہ کی جانب، اور آج 8 ذی الحج کو مکے سے حرم الہی سے یہ قافلہ نکلے گا کوفہ کی جانب. اجرکم اللہ. تمام دنیا حج کر رہی ہے اور وارث کعبہ، وارث زمزم، وارث حرم سرزمین مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ روایات میں نقل ہوا کہ حج کو ترک کیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ حج کو عمرے سے بدلا. سب رکے ہوئے ہیں، سب آ رہے ہیں، اور وارث کعبہ، کعبہ کی روح جو ہے وہ مکے سے نکل کے کوفے کی جانب بڑھ رہی ہے. اب دوبارہ وہ مرحلہ ہے. اب ایک وقت آیا کہ یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، لیکن ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ تو کوفے جا رہا. ایک منزل زبالہ آئی کہ جہاں پر امام حسین نے فرمایا کہ پانی بھرو اور ضرورت سے زیادہ پانی بھرو. اور پھر ایک منزل پر پہنچنے سے پہلے ایک تکبیر کی ندا بلند ہوئی. امام حسین نے اور سوال کیا کہ تکبیر کی وجہ کیا ہے؟ تو امام کے ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں نخلستان نظر آ رہا ہے، اور نخلستان نظر آ رہا ہے سے مراد یہ کہ کچھ دیر وہاں پر ہم بیٹھیں گے اور سائے میں کچھ سکون کی گھڑیاں گزاریں گے. لیکن فوراً ہی لوگوں نے جب غور سے دیکھا تو کہا کہ یہ نخلستان نہیں ہے، یہ پرچم اور نیزے اور گھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ فوج ہے. یہ فوج کس کی ہے؟ حر کی فوج ہے. بات یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ فوج یزید کی فوج ہے، یہ فوج ابن زیاد کی فوج ہے. ایک وقت آیا کہ یہ فوج سامنے پہنچی، اور اس فوج کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ہے یزید ابن حر ابن یزید ریحانی. اب یاد رکھیں کہ امام نے امتحان لیا، جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، مشکل کے نکھار آتا ہے. ایک وقت آیا کہ حر نے آ کر پیغام دیا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ نہ جانے دوں، فی الحال اور واپس بھی مدینے نہ جانے دوں، اور جب حکم آئے گا تو پھر آپ کے لیے پھر آپ کو میں دوبارہ کوفے لے جاؤں گا. ایک وقت آیا کہ امام نے جب راستہ روکا تو امام نے ایک امتحان لیا اور ایک جملہ کہا جناب حر سے، ثقلت کا امک. یاد رکھیں کہ یہ کوئی گالی یا برا جملہ نہیں ہے، یہ عرب میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری یعنی عمر کم ہو، تمہاری ماں تمہارے غم میں ہوئے، یعنی عمر کم ہو. اب یہ جملہ جو تھا در حقیقت یہ ایک امتحان تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کو تنہا دیکھ کر، کم تعداد میں لشکر دیکھ کے جناب حر بھی یہی جملہ کہتے، لیکن تاریخ میں نقل ہوا کہ جناب حر نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی کہتا اور وہ بھی آپ جیسے حالات میں ہوتا کہ کیا کرتا. یعنی آپ قلیل ہیں، لیکن میں نہیں کہہ سکتا، یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ کے غم میں روئے، کیونکہ آپ کی ماں کون ہے؟ فاطمہ. میں فاطمہ کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ روئیں. ایک امتحان تھا. اس امتحان کے بعد جناب حر کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن اگلا امتحان پھر امام حسین نے کچھ دیر کے بعد اس سے لیا کہ جب ظہر کا وقت ہوا اور جناب حجاج بن مسروق نے اذان دی تو امام حسین نے پیغام بھیجا اور پوچھا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ یہ اگلا امتحان تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ صحیح ہے میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، صحیح ہے میں نے نہیں کہا حضرت فاطمہ کے لیے کہ وہ بھی روئے، لیکن نماز نہیں پڑھتا آپ کے پیچھے. دل مزید نرم ہو گیا، بغاوت نہیں آئی، ہاں نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا. اب اس کے بعد ایک اور امتحان، نماز عصر بھی ساتھ پڑھی. اجرکم اللہ. یہ ہے حر. اب ایک وقت آیا کہ قافلے کو کوفہ جانے سے روک دیا گیا اور ایک بیابان کی جانب فوج امام حسین کو اس طرح سے ڈھکیلتی رہی. ایک وقت آیا کہ قافلہ اس سرزمین پہ پہنچا. امام حسین نے سوال کیا کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟
تو جواب ملا کہ عقر. امام نے فرمایا اعوذ باللہ من العقر. اور کیا نام ہے نینوا، اور کیا نام ہے غازریہ، اور کیا نام ہے کرب و بلا. امام نے فرمایا ہاذا ارض کرب و بلا، یہ زمین ہے کرب و بلا. مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہ وہی مٹی ہے کہ جو میرے نانا کو جناب جبرائیل نے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مقتلنا و مسفک دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. تصور کریں کہ جناب زینب نے ابھی قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی فقط یہ جملہ سنا تو جناب زینب کو غش آ گیا. جناب زینب کو غش آ گیا کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں ہمارا خون بہے گا. ابھی خون نہیں دیکھا، خون بہنے کا سنا اور جناب زینب کو غش آ گیا. روایات میں نقل ہوا امام حسین نے جناب زینب کو آغوش میں لے کے پانی چھڑک کے بیدار کیا. اب جو جناب زینب بیدار ہوتی ہیں تو بھی گریہ کر رہی ہیں. یاد رکھیں کہ جناب زینب کو ایسا عشق تھا امام حسین سے کہ عام حالات میں بھی امام حسین کو دیکھتی رہتی تھی. اب تو امام حسین کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، مسلسل نگاہیں امام حسین کی جانب ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ جناب زینب بھی جانتی ہیں کہ میں بھی امتحان کے لیے آئی ہوں، حسین بھی امتحان کے لیے آئے ہیں. اجرکم اللہ. لیکن ایک وقت آیا، آج جناب حر کے مصائب بھی پڑے جاتے ہیں. ایک وقت آیا کہ جناب حر عمر سعد سے سوال کرتے ہیں کہ عمر سعد کیا ارادہ ہے. کب؟ کہ جب حملہ حبل کب ہوا کہ عمر سعد نے ایک جملہ کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. جب یہ تیر چلا تو ایک بڑی تعداد میں اصحاب امام حسین زخمی ہوئے، شہید ہوئے. جب یہ جملہ سنا، جب یہ منظر دیکھا، جناب حر نے سوال کیا کہ حسین سے جنگ ہوگی تو عمر سعد نے، لیکن عمر سعد کون ہے؟ عمر سعد ابن ابی وقاص، صحابی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا یہ ہے عمر سعد. یہ کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی، اور اقل جنگ، کم ترین جنگ یہ ہوگی کہ بازو تن سے جدا ہوں گے اور سر قلم. جناب حر نے جب یہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور کانپنے لگے. انہی کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا مہاجر ابن اوس. حر یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میں تو جب نام لیا جاتا تھا شجاعوں کا تو میں تمہارا نام لیتا تھا. تو جناب حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت کو اختیار کروں. اس کے بعد خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک ایسا منظر پیش کیا جیسے اپنے اسب باوفا کو پانی نکلے، کہ یہ ظاہر کیا کہ جیسے پانی پلانے جا رہے ہیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ امام حسین کے خیمے کی جانب آ گئے. مقاتل میں مختلف چیزیں بیان ہوئی، اپنے جوتے اتار کے اپنے گلے میں ڈال لیے. بعض جگہ بیان ہوا اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ لیا. یہ ساری علامتیں تھیں اس زمانے میں انتہائی ذلت کی کہ میں آ رہا ہوں، میں وہی ہوں کہ جس نے راستہ روکا، لیکن انتہائی ذلت سے، انتہائی حقارت سے آ رہا ہوں. اس عالم میں جناب حر امام حسین کے پاس آئے. بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیا. ایک وقت آیا کہ زبان پر گریا تھا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میں وہ ہوں کہ جس نے نبی کے نواسے کا راستہ روکا، یا اللہ میں ہوں کہ جس نے نبی کی نواسیوں کے اور نبی کی آل کے دل کو دہلایا. فرما آنسو بہا رہے تھے. بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ بیٹا بھائی اور غلام بھی پیچھے پیچھے آ گئے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ امام حسین نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. اب جناب حر نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. امام حسین نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب جناب حر ایک تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے. اور بعض جگہ بعض مقاتل میں بیان ہوا کہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو اور اس کا داغ میرے سینے پہ لگے اور اس کے بعد میں استغفار کروں. امام حسین نے بہت چاہا، لیکن جناب حر نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھ پر احسان ہوگا، معاف ہو جائے کہ جس طرح نبی کی آل کو میں نے تڑپایا، جس طرح نبی کی آل کو میں نے دہلایا، جس طرح سے نبی کی آل کو میں چاہتا ہوں کہ میری استغفار قبول ہو. پہلے میں اپنے بیٹے کا خون دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. ایک وقت آیا کہ جناب حر نے مقابلہ کیا. جناب حر کے فرزند قتل ہو گئے. چاہتے ہیں کہ لاشا اٹھا کے اور درجہ بلند کریں، لیکن اب امام حسین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حر کے بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے خود امام حسین بڑے، اصحاب امام حسین بڑے، لیکن ہائے جب حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہے گا
ہوگا تو کوئی نہ ہوگا، اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب حر نے اب کہا کہ اب میں رن پہ جانے کی اجازت چاہتا ہوں، امام نے اجازت دی۔ ایک وقت آیا کہ عمر سعد کی فوج کو نصیحت کی، جناب حر نے، نصیحت کا اثر نہ ہوا۔ ایک وقت آیا کہ مقابلہ ہوا، ہر جانب سے گھیر لیا گیا۔ اب رن میں ایک ندا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین قریب پہنچے، جنت کی بشارت دی۔ حر نے کیا کہا کہ جب مجھے حکم ملا تھا آپ کا راستہ روکنے کے لیے اور میں دارالامارہ سے نکلا، اور دارالامارہ سے نکلا تو میں نے کیا سنا کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ اے حر تمہیں جنت مبارک ہو۔ میں نے گھبرا کے سوچا کہ یہ کیسی ندا ہو سکتی ہے، جنت کی کیسے بشارت ہے۔ میں رسول کے نواسے کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے راستے کو روکنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر مجھے ندا آئی اے حر تجھے جنت مبارک ہو۔ آج میں سمجھا کہ کس طرح سے مجھے جنت ملی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جنت ملی سیدہ کے احترام کی وجہ سے۔ اس احترام کے لیے تیار کیا امام حسین نے کہ جب پہلی دفعہ انہیں جھنجھوڑا، انہیں جلال دلانا چاہا اور ایک امتحان لیا، ثقلت کا امک، انہیں جلال نہ آیا۔ اس کے بعد اگلا امتحان کیا تھا کہ تو نے فاطمہ کا احترام کیا، فاطمہ کے آل کا احترام کیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے جلال آتا، نماز کے لیے دل نرم ہو گیا۔ نماز ظہر بھی حسین کے پیچھے پڑی، نماز عصر بھی حسین کے پیچھے پڑی۔ اب ایک عجب تاج ملنا ہے، عجب تمغہ ملنا ہے حر کو۔ ایک وقت آیا کہ جناب حر کے سر سے خون بہ رہا تھا، امام حسین نے ایک رومال نکالا جو تبرکات میں سے تھا۔ روایت میں نقل ہوا جناب سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال تھا، نہ فقط ان کا رومال تھا بلکہ اپنے ہاتھ بنا ہوا رومال تھا۔ وہ رومال جو تبرک تھا، وہ رومال جو ماں کا تبرک تھا، ماں کے احترام کی وجہ سے، ماں کا احترام کیا، ماں کے احترام کی وجہ سے جنت ملی۔ فاطمہ کا احترام آج بھی جو کرے گا، یاد رکھیں جو بھی آتا ہے مذہب حق اہل بیت میں، وہ فاطمہ کے احترام کی وجہ سے آتا ہے۔ جس کا بھی دل جھنجھڑ جاتا ہے کہ فاطمہ کو دربار میں لایا گیا، فاطمہ سے گواہی مانگی، جس کا بھی ضمیر گوارا نہیں کرتا فاطمہ کی گواہی پہ، وہ حر کی طرح سے آزاد ہو کے اہل بیت کی جانب آ جاتا ہے۔ امام حسین نے وہ رومال نکالا، اور یاد رکھیں کہ وہ رومال خود ائمہ کے گھرانے میں بھی ایک نایاب چیز تھی، ایک تبرک تھا۔ اس تبرک کو کس کو دیا؟ جناب حر کے سر پہ باندھ دیا، یا جناب حر آپ کو جنت مبارک ہو۔ حر کے ماتھے پر فاطمہ کا رومال، حر کا سر حسین کی آغوش میں، اجرکم اللہ یا حر۔ کچھ ہی دیر کے بعد حسین کے سینے پہ شمع سوار ہوگا، ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں ریش مبارک ہوگی۔ حسین کی نگاہیں زینب کے خیمے کی جانب ہوگی، سر تن سے جدا ہوگا۔ یا حر آپ کی بیٹیوں کی چادریں محفوظ رہی، لیکن حسین گانے پڑیں گے، تماشے پڑیں گے، چادریں اور مقنے چھڑیں گے۔ اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔